اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوبین کی عطا سے بڑے سرکار اور چھوٹے سرکار کی عنایات سے عرس قادری میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور بلند آواز سے آمین۔ میں پہلی بار آیا ہوں، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ پہلی بار آیا، اور میں کھڑے ہو کر اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میں آگے سے لے کر پیچھے تک لوگوں کی داد وہ سن رہے ہیں اس کا احساس کر سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی مشتاق نسیمی صاحب کہہ رہے تھے کہ 5 ٹوپی کے بارے میں، جی سرکار، 5 ٹکڑے والی، 5 کونے کے بارے میں۔ جی سرکار، اب کیونکہ بڑے سرکار کا رشتہ امجھر شریف سے، جی جی جی، امجھر میں کتنے حروف ہیں؟ الف، میم، جیم، ہے، رے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد سرکار، الف، لاجواب میم، سرکار، زندہ باد، جیم، زندہ باد۔ ہے، رے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ٹوپی نے بتا دیا کہ ہمارا رشتہ کہاں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن نعرہ اگر لگائیے گا، ایک لگائیں اور پیچھے تک جواب دیں، جی، اور نعرہ یار اور ایک بات اور کہوں گا، جی جی نعرے کتنے بھی لگائیے، آج کل تو نعروں کی برسات ہے، جی، قسم قسم کے نعرے نکل آئے ہیں، لیکن جب بھی آپ نعرہ اہل بیت کی محفل میں لگائیں تو نعرے حیدری ضرور لگائیں، نعرے حیدری، اور یہ میں ثابت کروں گا کہ نعرے حیدری آیا کہاں سے۔ جی سر، آج میری گفتگو صرف عوام نہیں بلکہ علماء بھی کی پوری توجہ رہے گی، جی سر، لیکن کچھ کہنے اور سننے سے پہلے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سرکار آئے کہاں سے؟ امجھر سے۔ جی سر، کہاں سے آئے؟ امجد سے، لوگوں نے بھگانے کی کوشش کی، جی سرکار، بہت بٹھایا کس نے؟ مجاہد ملت، کس نے بٹھایا؟ مجاہد ملت، ارے نادانو، غریب نواز جب ایک اونٹ بٹھال دے، کیا کہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، غریب زندہ باد۔ نواز ایک اونٹ بٹھال دے تو پرتھوی راج چوہان کے فوجی اسے اٹھا نہ سکے، اور جسے مجاہد ملت نے بٹھایا ہو، جسے مجاہد ملت نے بٹھایا ہو، جب تک وہ زندہ ہے تب تک اور بعد ممات اس کے فیضان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مارو حیدری، 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، یا محمد یا علی۔ اب شعر سنیے، بہت سے شعراء نے سنائے، میں نے نہیں سنے، میرے شعر سنیے۔ ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے۔ کیا کہنے؟ دیکھیے، اگر آپ مجھ سے سننا چاہیں گے تو پورے موڈ میں بولیے تاکہ میں پورے موڈ میں سناؤں۔ پھر سے بول رہا ہوں، پھر سے۔ جی اور امام جب بولیں گے تب مقتدی بولے گا۔ جی سر، آپ امام ہیں،
مقتدی ادھر ہے، شعر سنیے۔ جی ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، ہمیں نہ خنجر و بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے، اور میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے، بس ایک حیدر کرار کی۔ ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے، اور میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے یہاں کی چیئر پرسن بیٹھی ہیں، دیکھیے پہلی بار میں بھدرک آیا ہوں، جی سرکار، لیکن میں نے اندازہ لگا لیا۔ سرکار کیوں نہ اندازہ ہو، وہ سرکار کی مریدہ ہے، بڑے سرکار کی مریدہ ہے۔ جی جی جی۔ اچھا، جو لوگ کرسی نہ پائیں اگر سامنے بھی بیٹھ جائیں تو کوئی دقت نہیں ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ دو شعر اور کہ ملی جو ہم کو، شعر سنیے گا، ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے۔ ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے۔ اپنے پیر کا تصور کیجئے اور شعر سمجھیے۔ ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے، ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے۔ ملی جو ہم کو وراثت میں شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے۔ وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، ارے یہ حسین ہے جن کا نشان باقی ہے، یہ حسین ہے جن کا نشان باقی ہے۔ دنیا نے تو یہ سمجھا کہ حسین کے گلے پہ چھری چلی، حسین مر گیا، خاندان حسین مر گیا، حسین دنیا سے گیا، یہ خاندان نہیں رہا۔ مگر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ حسین کی شہادت تو ہوتی ہے، مگر حسین کا نشان امام زین العابدین کی شکل میں، حسین کا نشان امام باقر کی شکل میں، حسین کا نشان امام جعفر صادق کی شکل میں، حسین کا نشان امام موسیٰ کاظم کی شکل میں، حسین کا نشان امام علی رضا کی شکل میں، حسین کا نشان امام تقی کی شکل میں، حسین کا نشان امام نقی کی شکل میں، حسین کا نشان امام حسن عسکری کی شکل میں، حسین کا نشان بغداد میں غوث اعظم کی شکل میں، حسین کا نشان اجمیر میں غریب نواز کی شکل میں، حسین کا نشان دہلی میں محبوب الہی کی شکل میں، حسین کا نشان کلیر میں صابر کلیری کی شکل میں، حسین کا نشان مکن میں مدار پاک کی شکل میں، حسین کا نشان دیوا میں وارث دیوا کی شکل میں، حسین کا نشان کشوچے میں مخدوم سمنہ کی شکل میں، حسین کا نشان افجر میں اور بدرک کی سرزمین میں بڑے سرکار کی شکل میں باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
وہ یزید تھا. اور یاد رکھو تم اگر یہ سمجھتے ہو یہ چاند ہے تو تم ہو, یہ سورج ہے تو تم ہو, یہ زمین ہے تو تم ہو, یہ دریا کی روانی ہے تو تم ہو, یہ غلط ہے. جی توجہ, جی شام کی روشنی ہے تو تم ہو, یہ غلط. دریا کی روانی باقی ہے, تم ہو غلط. جب تک نبی کے گلشن کا ایک ایک پھول اس زمین پر باقی ہے, آسمان کا شامیانہ, چاند کی چاندنی, سورج کی روشنی باقی رہے گی. تمہارا وجود ان کے وجود سے ہے, تمہاری حیات ان کی حیات سے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ شعر کربلا تو سنا ہوگا. جی یہ ہمیں نہ ملی جو ہم کو وراثت میں, وہ شان باقی ہے, وہی عروج, وہی آن بان باقی ہے. وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے, یہ حسین ہے جن کا نشان باقی ہے, جن کا نشان باقی ہے, جن کا نشان باقی ہے. اور سنیے, اگر ہو پھر اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا, اللہ, اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا, اگر ہو پھر کوئی کرب و آپ لوگوں بلا. کی توجہ ہے, آپ لوگ ادھر بھی دیکھیے, کمیٹی والے, عہدیداران, بلا لگانے والے, آپ کی توجہ. جی جی, اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا تو مت ڈرنا. اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا, اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا, کوئی کرب و بلا تو تو مت ڈرنا. ارے میرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے نبی کا ابھی خاندان ابھی باقی, خاندان باقی ہے. سبحان اللہ سبحان. اچھا, بہت سے لوگ ایسے ہیں, جی, اور خاص طور سے ہماری لوگوں میں آتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں سے بھاگتے ہیں. ہم لوگوں سے کیا کرتے ہیں, جو بھاگتے ہیں ان کے لیے شعر. جی جو اس عرص میں نہیں آتے, جی, جو اس عرص میں نہیں آتے ان کے لیے شعر. جی, سنیے گا, بولیے سبحان اللہ. ہاں نہ بولیے, سنیے گا. یہ زمین کس کی ہے, یہ آسمان کس کا ہے. یہ زمین کس کی ہے, شعر سنیے گا. یہ آسمان کس کا ہے, یہ زمین کس کی ہے, یہ آسمان کس کا ہے. ہمارے لفظ ہیں یہ, جی, بیان کس کا ہے. واہ 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 واہ. شعر سنیے گا. یہ زمین کس کی, یہ زمین کس کی ہے, یہ آسمان کس کا ہے, کس کا ہے. ہمارے لفظ ہیں یہ, بیان کس کا ہے, کس کا ہے. اور کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے. واہ 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 واہ. سبھی بولے, سبھی تڑپ کر. کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے, کس کا ہے. حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے. واہ 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 واہ. اب جو آخری شعر ہے وہ پھر سے سنیے. یہ زمین کس کی ہے, یہ آسمان کس کا ہے. ہمارے لفظ ہیں کس کے, بیان کس کا ہے. کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے. حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے. ہمارے نام سے, ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو. ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو. اپنے پیر کو یاد کیجئے, نسیم سرکار کو یاد کیجئے, وسیم سرکار کو یاد کیجئے, بڑے سرکار چھوٹے سرکار کو یاد کیجئے. اور یہ سوچئے کہ یہ شعر سید عالمگیر اشرف نہیں, آپ کے پیر بول رہے ہیں. ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو. ارے کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, اولاد غوث
ہمارے نام سے ارے ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو کیوں دور دور رہتے ہو؟ کیا کہنے؟ کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے؟ کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے؟ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، اسی بات میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پوری توجہ علماء، جی آپ کی توجہ ہے؟ یہ جو چل رہے ہیں ان کو آگے بٹھا دیجئے، کیونکہ میں سب سے پہلے بتاؤں تقریر بھی دو طریقے کی ہوتی ہے۔ جی جیسے کرکٹ دو تین طریقے کا ہوتا ہے، ایسے تقریر بھی دو تین طریقے کی ہوتی ہے۔ ٹیسٹ، ون ڈے، 2020۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ بس اس میں ضرورت یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ ہو۔ جب آپ کی توجہ ہوگی تو بات سننے میں بھی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جی شروع کے 5-10 منٹ جی آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جی یہ پہلے بتا دے رہا ہوں۔ 5-10 منٹ کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام کافروں، تمام مشرکوں کو جمع کیا جی اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے کہنے پر خدا کو مانو۔ اللہ سن رہے ہیں؟ جی آپ سن رہے ہیں نا؟ کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے، آپ بولتے رہیے، دیکھیے تو چھوڑ دیجئے۔ کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا، صرف جواب دیتے رہیے۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کچھ لوگوں نے کلمہ نہیں۔ اب میرا سوال جی آپ سے، اور بغیر ڈرے ہوئے جواب دیجیے گا، اگرچہ مفتی نہ ہو پھر بھی میں 2 منٹ کے لیے آپ کو مفتی بنا رہا ہوں۔ کیا کہنا؟ جواب دیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جس کو جہاں بیٹھنا ہوگا پلیز بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے والوں سے زیادہ بٹھالنے والے پریشان۔ حبیب اللہ بھائی صاحب، آپ وہاں ایک بچے کو روک دیجئے، وہیں پہ سب کو روک دیں، باقی ادھر کسی کو نہ چھوڑیں۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا جی سر، نبی کے ہاتھ میں، جی کیا وہ سب مسلمان تھے، مومن تھے؟ جی اور کسی مولوی کے ہاتھ میں تھوڑی پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، مجھے رسول مانو۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، کیا نبی کے ہاتھ پر جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے سب مومن تھے؟ ہاں یا نہیں؟ بولیے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے تو مومن ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ اور کوئی حضور کے ہاتھ پہ پڑھے تو ہوگا کہ نہیں؟ جی تو آپ نے نہیں کیوں کہا؟ پھر سے سوال، جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، کیا سبھی نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے مومن تھے؟ بولیے۔ جی بہت جلدی بدل جاتے ہو بھدرک والوں، تمہاری نسبتیں بڑی مضبوط ہیں۔ کیا کہنا؟
बहका मत करो, जहां लगे हो, जहां डटे हो वहीं लगे रहो। जी। नबी के हाथ पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा सभी मुसलमान नहीं थे, सभी मोमिन। आप सोचेंगे, पूरी तवज्जो, आप सोचेंगे कि हुजूर के हाथ पर भी कलमा पढ़ने वाले मोमिन नहीं, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? तो कुरान कहता है वो मिनन नास मैं यकूलु कालू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ये कुछ लोग जो अल्लाह के एक होने का दावा करते हैं और क़यामत पर यकीन रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, ये कुछ लोग ईमान वाले नहीं है। ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को मानने वाले भी सभी ईमान वाले नहीं होते। बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के मानने का दावा करते थे, क़यामत पर यकीन था, यौम आखिरत पर यकीन था, मगर इस यकीन के बावजूद भी वो मोमिन नहीं। आप कहेंगे वो अल्लाह को मानते थे, शायद कि रसूलुल्लाह को ना माने, क्योंकि जब तक कोई अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही नहीं देगा तब तक कोई मोमिन नहीं बनता। मगर कुरान कहता है कि वो लोग गवाही देते थे, नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो, सुभान, आप अल्लाह के रसूल हो। मगर कुरान कहता है इन्नहु लकाज़िबून, ये गवाही देने वाले झूठे हैं, मक्कार है। तो बात समझ में आ गई, नबी के हाथ पर ईमान लाने वाले भी दो तरह के होते। एक वो जो जमात सहाबा की बनी, एक वो जो जमात मुनाफिकों की बनी। मुनाफिक भी नबी का कलमा पढ़ता था, सहाबी भी नबी का कलमा पढ़कर साहिब ईमान हुए, मगर एक जन्नती, क्या कहने, एक वाह। जन्नती, दूसरा जहन्नमी। पूरी तवज्जो, अभी बात आप नहीं समझेंगे, मुझे पता है। जी। अल्लाह के रसूल के हाथ पर ईमान लाने वाले दो तरीके के लोग, एक हुए सहाबा, एक हुए मुनाफिक। सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों ने कलमा पढ़ा, दोनों ने कहा अशहदु अन्नका ला इलाहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब दोनों ने ये पढ़ा तो एक सहाबी कैसे हो गया, एक मुनाफिक कैसे हो गया? जी। तो हज़रत इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कि कलमा तो पढ़ा था मगर कलमे की रूह पर ईमान नहीं। क्या कहने, वाह। कलमा तो पढ़ा था, कलमे की रूह पर ईमान नहीं था। तो आप कहेंगे कलमे की रूह क्या होती है? कलमा तो हम भी पढ़ते हैं, कलमे की रूह क्या है? तो इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कि कलमे की रूह कोई और चीज नहीं, कलमे की रूह नबी का मोजज़ा है। वाह वाह वाह। इतनी बात समझ गए? नबी पर ईमान लाने वाले दो तरीके के लोग, दोनों ने कलमा पढ़ा। जी। एक कलमा पढ़कर सहाबी हो गए, एक कलमा पढ़कर मुनाफिक हो गए। अब ये बंटवारा क्यों हुआ? इमाम रागिब अस्सहानी कहते हैं कि कलमे पर ईमान रखना जरूरी नहीं है जब तक कलमे की रूह पर ईमान ना हो। मुनाफिकों का कलमे पर ईमान तो था मगर कलमे की रूह पर ईमान नहीं था।
اور کلمے کی روح کیا ہے؟ نبی کا معجزہ۔ جب منافقوں کے پاس اللہ کے رسول کے کوئی معجزے کی خبر آتی تو فوراً کہتے ہیں یہ بات تھوڑی ہو سکتی ہے، کہیں انگلی سے پانی نکلتا ہے، کہیں جو ہے پتھر کو آپ نے ٹھوکر مار دی چشمے نکل جائیں گے، کبھی درخت جڑ سمیت آ جائے گا۔ یہ عقل کے موافق بات نہیں ہے۔ مگر جو مومن تھے، جو صحابہ تھے، جب نبی کا کوئی معجزہ سنتے تھے فوراً اسے تسلیم کر لیتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو ابو جہل نے کھٹکھٹایا۔ صبح کا وقت تھا، حضرت ابو بکر نکلے، کہا اے ابو جہل کیا بات ہے؟ کہا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے صبح تم کو زحمت دی ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے میں مسجد حرام سے، میں مکہ سے بیت المقدس گیا، کیا تم اس کی بات مانو گے؟ پوری توجہ ہے، سوال کر رہا ہے ابو جہل، جواب مانگ رہا ہے حضرت ابو بکر سے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ مکے سے بیت المقدس گیا اور آ بھی گیا، وقت بھی نہیں لگا، ٹائم بھی نہیں لگا، گھنٹہ بھی نہیں لگا، سیکنڈ بھی نہیں لگا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کوئی مکہ سے بیت المقدس چلا بھی جائے، آ بھی جائے، وقت بھی نہ لگے، ٹائم بھی نہ لگے، گھنٹہ بھی نہ لگے، منٹ بھی نہ لگے۔ تو فوراً ابو جہل کو موقع مل گیا، کہا میں یہی تمہیں تو سمجھانے آیا تھا، جا دیکھو کعبے کی دیوار پر تمہارے یار پیغمبر اعظم محمد ابن عبداللہ اپنے ساتھیوں سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آج رات میں بیت المقدس گیا، ان مقامات کو دیکھا، گیا بھی، چلا بھی آیا، وقت بھی نہیں لگا۔ حضرت ابو بکر نے کہا ابو جہل کیا یہ بولی میرے مصطفیٰ کی ہے؟ کیا میرے آقا نے کہا ہاں میں انہی کی بات بتا رہا ہوں۔ کہا سن، بیت المقدس جانا تو بہت چھوٹی بات ہے، بیت المقدس جانا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ ابو بکر نے نہ جبریل دیکھا، نہ میکائیل دیکھا، نہ اسرافیل دیکھا، نہ اسرائیل دیکھا، نہ فرشتوں کی جماعت دیکھا، مگر نبی نے کہا جبریل ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ ارے قرآن یہ اترا ہے، قرآن کو ابو بکر نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر نبی نے کہا یہ قرآن ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ ارے قبر میں 3 سوالات ہوں گے، منکر نکیر آئیں گے، ابو بکر ابھی قبر میں نہیں گیا، مگر مصطفیٰ نے کہا نکیر آئیں گے، 3 سوالات ہوں گے، ابو بکر نے مان لیا۔ حشر ہوگی، مقام محمود ہوگا، میزان ہوگا، حوض کوثر ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، سب کچھ مصطفیٰ کے کہنے پر ابو بکر نے مان لیا۔ ارے یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں، جب مصطفیٰ کے کہنے پر بن دیکھے ابو بکر نے خدا کو مان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں ابھی آیا نہیں ہوں، جی اسی لئے شروع میں نے کہا تھا کہ 10-15 منٹ کا ٹائم ہے۔ کلمے کی روح نبی کا، بولیے معجزہ، جی کلمے کی روح نبی کا معجزہ۔ جی صحابہ کو معجزے پر ایمان تھا، منافق معجزوں کا۔ اب یہ بتاؤ نبی کے معجزات کتنے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ ان گنت۔ کتنے ہیں؟ ان گنت، لا تعداد، بے شمار۔ تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ نبی کے سارے معجزات کو جمع کیے جائیں، نبی کے سارے معجزات کو جمع کیا جائے تو 2 معجزہ بنتا ہے۔ کیا کتنا بنتا ہے؟ 2 معجزہ۔ بولو کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ پھر سے سنیے، کلمے کی روح
نبی کا معجزہ، بولتے رہیے نبی کا، نبی کے لاتعداد معجزات کو جمع کیا جائے تو کتنا معجزہ؟ دو۔ اور معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے، جس کا ایگزامپل نہ ہو، جس کا اداہرن نہ ہو، جس کی نظیر نہ ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب کلمے کی روح، نبی کا معجزہ، نبی کے لاتعداد معجزات کو جمع کیا جائے کتنے بنے؟ 2۔ اب یہ 2 معجزہ ہے کیا؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ نبی کے لاتعداد معجزے کو جمع کیا جائے تو 2 معجزہ، ایک معجزے کا نام ہے ذات مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک معجزے کا نام ہے ذات مصطفیٰ، اور دوسرے معجزے کا نام ہے خاندان مصطفیٰ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سے سنو جی، کلمے کی روح، نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات کو جمع کیا جائے تو کل کتنے معجزے؟ 2 کو پھیلایا جائے تو لاتعداد، اب 2 معجزہ، ایک ذات مصطفیٰ، دوسری خاندان مصطفیٰ۔ پوری توجہ، معجزہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، سیٹی کم کر دو بھیا، معجزہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، بولو جو سمجھ میں اور جس کی نظیر نہ ہو۔ نبی کے معجزات کو جمع کیا 2 معجزہ، ایک ذات مصطفیٰ، ایک خاندان مصطفیٰ۔ نبی جیسا کوئی ہے نہیں، نبی جیسا کوئی تھا نہیں، نبی جیسا کوئی ہوگا نہیں، بولو جی نہیں۔ ارے جبریل سے جب نبی نے پوچھا، اے جبریل تم مشرق بھی گئے ہو، مغرب بھی گئے ہو، شمال بھی گئے ہو، جنوب بھی گئے ہو، آدم سے بھی ملے ہو، ان سے بھی ملے ہو، ان سے بھی ملے ہو، بتاؤ سب سے بہتر کس کو پایا، سب سے اچھا کس کو پایا، سب سے پیارا کس کو پایا، سب سے سندر، سب سے جمیل کس کو پایا؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مشرق بھی گیا، میں مغرب بھی گیا، میں جنوب بھی گیا، میں شمال بھی گیا، میں اتر بھی گیا، میں دکھن بھی گیا، میں پورب بھی گیا، میں پچھم بھی گیا، میں آدم سے بھی ملا، سارے انسانوں سے ملا، مگر اے مصطفیٰ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ تو معجزہ وہ ہے کہ جس کے جیسا کوئی نہیں، تو بولو مولا علی جیسا کوئی نہیں، بلند آواز سے بولو مولا علی جیسا، حسن مجتبیٰ جیسا، شہید اعظم جیسا، امام زین العابدین جیسا، امام باقر جیسا، امام جعفر صادق جیسا، امام موسیٰ کاظم جیسا، امام علی رضا جیسا، امام تقی جیسا، امام نقی جیسا، امام حسن عسکری جیسا، بغداد کے غوث اعظم جیسا، اجمیر کے خواجہ اجمیری جیسا، دہلی کے محبوب الہی جیسا، کلیر کے صابر کلیری جیسا، کچھوچا کے مخدوم سمنا جیسا، اور بدرک کے بڑے سرکار جیسا، بڑے سرکار جیسا، چھوٹے سرکار جیسا۔ یاد رکھو یہ کسی اور باپ کی اولاد نہیں، یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ ان کی رگوں میں حسین اعظم حسن پاک کا خون دوڑ رہا ہے۔ تم ملا ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، عالم ہو، زاہد ہو، تمہارا تقوی اپنے گھر میں، مگر
کر گیا